دعوت اسلامی کے لیے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے اور بہت ساری رقم چاہیے. 10,000 روپے ایک یونٹ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں. عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے اس ڈونیشن یعنی کہ یہ چندہ مہم ٹیلی تھون مہم ہے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم اپنی امی جان کی طرف سے اور ابو جان کی طرف سے عیسیٰ صاحب کے لیے ایک یونٹ ماشاء پیش اللہ. کروں گا انشاءاللہ الکریم. سبھی عیسائی بھائیوں کو چاہیے اپنی حسب توفیق یونٹ جمع کروائیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی، بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کام میں لگایا جا سکتا ہے تاکہ بڑھتے اخراجات کو پورا کیا جا سکے. یہ آپ ضرور دیں. دعوت اسلامی جب سے بنی ہے الحمدللہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے اور ترقی کرتی جا رہی ہے، تو اس کو بالکل دیں آپ. اللہ پاک آپ کو اس کو اور برکت دے گا. رائے خدا میں دینا یہ کار ثواب ہے، اور دینے سے رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. اللہ پاک آپ سب کو، مجھے بھی بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے مالی طور پر بھی مالی کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ حدیث پاک ہے کل ذی نعمت محسود، ہر ایک جس کو نعمت ملتی نا اس سے حسد لوگ کرتے ہیں. یہ جو بھی چندہ ہے یہ نہ میری جیب میں جاتا ہے نہ کسی ذمہ دار کی جیبوں کے لیے. یہ نہیں ہو رہے چندے کہ ہم لوگ اس کو کھائیں گے پئیں گے. خدا نخواستہ یہ چندہ جو ہوتا ہے یہ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت اور دیگر علماء کی رہنمائی سے یہ سب ہم دعوت اسلامی کے جو خرچے کرتے ہیں نا ان میں ان کی رہنمائیاں شامل ہوتی ہیں، اور دیگر ذمہ داران بھی اس میں مل جل کر کرتے ہیں. مالیات کا ایک پورا ایک ہمارا شعبہ ہے جس میں اچھے سمجھدار ذمہ دار اسلامی بھائی اس کام کو سنبھالے ہوئے. اب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چونکہ دعوت اسلامی کو بہت نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، بہت ترقی ہوئی ہے، اور جو ان کے ذمہ داران کام کر رہے ہیں بعضوں کو بڑی عزت اور اللہ نے شہرت سے نوازا ہے. تو خدا جانے کیا بات آتی ہے. تو میں اپنی بات کروں شروع سے کہ جب یعنی کہ یہ شورا وغیرہ نہیں تھی نا تو یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جیسے یہ الیاس تو وہاں رہتا تھا گو گلی میں، اب یہ مسالن میں کیسے آگے رہنے کے لیے بلڈنگ کیسے بنا لی. دعوت اسلامی میں بلڈنگ نہیں تھی، خیر وہ فلیٹ ہی تھا لیکن اس سے بڑا تھا. تو مکان کے پیسے آئے کہاں سے؟ میرے بھائی آپ کو یہ فکر سونپی کس نے؟ کس کی فکر کرو؟ فکریں کرو، ٹینشن فری رہو یار. وہ یہ ہر سال حج کہاں سے کرتا ہے؟ پیسے کہاں سے آتے؟ ہو نہ ہو دعوت اسلامی کا چندہ. یہ اس کی وضاحتیں میں نے پہلے کی بھی ہیں کہ الحمدللہ کبھی بھی میں نے دعوت اسلامی کا 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر اس طرح یعنی کہ خرچ نہیں کیا جس طرح یہ لوگ بتاتے ہیں. مکان بنا لیا تو یہ کر لیا وہ کر لیا، نعوذ باللہ حج کے چندے سے کرتا ہے. کبھی بھی نہیں کیا. مجھے اللہ نے عزت بخشی، یہ اس کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، اس کا کرم ہے کہ بار ایسا ہو 1 سے زیادہ عاشقان رسول مجھے آفر کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے سے حج کے لیے جاؤ. اسی طرح عمرے میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہمارے پیسے کے لیے تو کوئی بولتا ہے ہمارے پیسے سے جاؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں دعوت اسلامی کے چندے سے جاؤں. میں کوئی یار پاگل آدمی ہوں، ثواب کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، ثواب کے لیے کام ہو رہا ہے. میں دعوت اسلامی کے چندے سے حج کروں گا تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ اتنی تو سمجھ آتی ہے نا مجھے یار. یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی، کیونکہ دعوت اسلامی کی ہم نے جو ایک نظام بنا ہوا نا اس میں پیسے کھا جانے کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا حتی الامکان. مطلب ہم نے اپنی کوششیں کی اور علماء اور سب یہ ہم کو مطلب نہیں کہ ان سے پوچھ کر ہم کر رہے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ میری موجودگی میں بھی کسی کی باتوں میں آنا نہیں، چاہے اس کے ساتھ کتنے بھی ٹائٹل لگے ہوں. کوئی کہ میں تو بچپن سے دعوت اسلامی میں ہوں، اتاری اتاری. میرے بات تو آپ کو اتاری گٹروں میں بھی ملیں گے جو کہتے ہوں گے ہم اتاری ہیں، حالانکہ وہ اتار کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی کی مخالفت کر رہے ہوں گے. واٹ از دس یار؟ جب اتار کو مانتے ہو تو اتار کی تنظیم کو کیوں نہیں مانتے؟ اتار نے جس کو مفتی کہا ہے آپ اس کو کیوں یار مفتی تسلیم نہیں کرتے ہو؟ اتار نے جن اراکین شورا کو میں ایک رکن شورا میری منظوری سے آتا ہے اب بھی
الحمدللہ. تو کیوں ایسی یار بات؟ عطار کی رکن شورا، ہم عطار کو مانتے ہیں، الیاس سے آدمی ہے، شورا خراب، نگران خراب، فلاں خراب. یار میں جب سب ان کو میں مطلب مانتا ہوں ان کو، تو آپ کو آنکھیں بند ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو عطاری کہتے ہیں. تو چاہے وہ لاکھ قسمیں کھا کر عطاری کہے، اس کا عطاریت سے کیا تعلق ہے؟ جو میری دعوت اسلامی کے خلاف جھنڈا چڑھائے معاذ اللہ، اور میرے دعوت اسلامی کو جو لے کے چل رہے ہیں ان کو برا بھلا بولے اور ان پر غبن کے الزامات لگائے. ان کا نہ عطاریت سے تعلق ہے، نہ ایسے لوگوں کا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق ہے. میں ان سب کو دعوت اسلامی سے فارغ کرتا ہوں، اگر تھے بھی تو کل تک، آج نہیں ہے وہ. یہ کان کھول کے سب سن لیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور دعوت اسلامی والے ایسا ہوتا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں لیکن میرا باپ ہے نا یار، نوکر ایسا رکھا ہے، پیسے کھا جاتا ہے، باپ کو پتا ہے لیکن باپ اس سے ڈرتا ہے. باپ کو تو ان لوگوں نے، بیٹوں نے یا یہ نوکروں نے یرغمال بنا لیا، کیپچر کر لیا، جیسا بولتا ہے کرتا ہے. تو میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں یار، یہ فلاں جو ہے نا، بس ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے، یہ کھیلتا ہے، سمجھے، یہ جیسا بولتے ہیں بس یہ ویسا ہی کرتا ہے. تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی. ارے میرے بھائی، انگلی پکڑ کے چلانا کس نے سکھایا یار؟ یہ تو سوچو یار. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پہلے آپ کو جانتا کون تھا یار؟ تو اس طرح مطلب آپ کو باتیں میرے بعد بھی کوئی کرے نا، خدا کے واسطے ان کی باتوں میں نہیں آنا. اگر آپ عطاری ہیں، جو عطاری ہیں، جو نہیں ہے عطاری، کئی ایسے ملیں گے جو عطاری نہیں ہے لیکن عطاریوں سے بڑھ کر آپ کو ان میں وفاداری ملے گی. ایسے بھی ہمارے یہاں یہ پیر خانہ یہ مقصود نہیں ہے، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ ویسے زیادہ تر تو عطاری ہے اس میں، لیکن یہ کہ سب عطاری نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر میرے پہلے میری موجودگی میں یا میرے بعد اگر کوئی کہے کہ یہ پیسے کھا گیا فلاں یا پیسے کھا کے بیٹھا ہے، آپ کان بند کرے نا، یا بولنا ثبوت لاؤ، کم از کم نہ شرعی ثبوت تو ہو یار، جس کو اسلام تسلیم کرے کہ یہ ثبوت ہے. ایسا ثبوت لاؤ یار. ہم اس کو مطلب ایک سیکنڈ بھی دعوت اسلامی نہیں رکھیں گے، نکال دیں گے ہم لوگ یار. ہم کو ایسا نہ چلے کہ جو پیسے کھا جاتا ہو چندے کا، تو پھر ہم اس کو رکھ کر کیا کریں گے یار؟ دکان کے پیسے کوئی کھائے گا تو اب تھوڑی اس کو نوکری رکھو گے یار. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کسی کی باتوں میں مت آنا کہ چندہ جو ہے نا، یہ ایک تنظیم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. چندے سے تنظیمیں چل رہی ہوتی، مسجدیں بھی چندے سے چل رہی ہوتی ہیں. چندہ بند ہو جائے، امام بھی چلا جائے گا، مؤذن بھی چلا جائے گا، تنخواہ نہیں دیں گے، بجلی بھی چلی جائے گی، سب کچھ پیمنٹ ہی. مسجد کیسے چلے گی یار؟ تو اسی طرح مطلب دیگر ادارے جو دینی ہوتے ہیں سارے چندوں سے چل رہے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی بھی الحمدللہ فنڈز سے چل رہی ہے، چندوں سے چل رہی ہے. تو اس کا چندہ توڑنے کے لیے یہ ایک دشمنی ہوتی ہے. بظاہر وہ ہمارا بولے ہم اپنے ہیں، آپ کے ہی ہیں، مگر یار تھوڑا آپ پوچھو تو صحیح، آپ تحقیق تو کرو، آپ جاؤ تو صحیح، ان کو بولو صحیح، حساب لاؤ. بین طرح طرح کی یہ باتیں کرتے ہوتے ہیں لوگ. تو آپ کسی کی باتوں میں مت آنا، میرے بعد بھی نہیں آنا. دعوت اسلامی کو جو دیتے ہیں وہ دیتے رہیں اور دوسروں کو تیار کرتے رہیں. دیکھو دعوت اسلامی نمازی بنا رہی ہے، سنت عام کر رہی ہے، گناہ چھڑا رہی ہے، نیکیوں کی دھومیں بچا رہی ہے، عشق رسول کے جام پلا رہی ہے. الحمدللہ یہ سب دیکھ رہے ہیں. پہلے معاشرے میں داڑھی کہاں تھی یار؟ کس نے دیکھی تھی؟ اکا دکا بڑے بوڑھے رکھتے تھے. مجھے تو پتا ہے نا، میں نے جب داڑھی رکھی تو شاید ہی کوئی نوجوان داڑھی رکھتا ہو. کہاں رکھتے تھے داڑھی؟ اب ماشاءاللہ لاکھوں چہرے جگمگا رہے ہیں اس سنت سے. دعوت اسلامی نے اتنی کوششیں کی ہیں الحمدللہ. اور امامے کا تصور کہاں تھا یار پہلے کہ ہم لوگ نہ عام لوگ امامے باندھے. اب ماشاءاللہ بچہ بچہ امامے باندھنے لگا ہے اللہ کی رحمت سے. آقا کی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں. تو بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگرچہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہی ہیں، ہم سنی ہیں، ہمارا تو بہت پرانا تعلق ہے، تو ہم تو عطاری بھی ہیں یا فلاں بھی ہیں، یہ بھی ہیں. یہ مطلب نہ چلے، سمجھے. آپ ایسے شخص کی باتوں میں نہیں آنا. میرے جیتے جی بھی، مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی کو چلاتے رہنا. یا اللہ پاک جو کوئی میری دعوت اسلامی کا کام کرے، یا اللہ پاک جو کوئی دعوت اسلامی کے لیے چندہ کرے، ٹیلی تھون میں حصہ لے، یا ویسے ہی اس کے لیے عطیات دے، چندہ دے، چندہ باکس، صدقہ باکس اپنے گھر میں بسائے، اور اے اللہ پاک جو دوسروں کو اس کی ترغیب دلائے، اس سے پہلے اس کو موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھ لے.
اور اس کے ایمان پر مولا کریم استقامت کی مہر لگا دینا. اس کے ایمان کو کچھ بھی نہ ہو, ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی اس کا ایمان اس سے جدا نہ ہو. اور جو نقصان پہنچا رہے ہیں اور مخالفتیں کر رہے ہیں بغیر شرعی دلائل کے, اللہ پاک تو ان کو بھی ہدایت دے. ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں کہ یہ اس عظیم گناہ سے باز رہیں.